یہ کیا ہے؟ جب دیکھو اہل بیت کا ذکر، یہ حسین یا حسین، واجب تھوڑی ہے، ضروری تھوڑی ہے. عجیب ہو یار، ادان میں آ رہے ہیں، یہ سجا رہے ہو، یہ لائٹنگ لگا رہے ہو، ساؤنڈ لگا رہے ہو، اور بھی بہت سے کام ہیں. یہ حسین کا جلسہ، ذکر شہدائے کربلا، ان کی محبت نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیا ہے یہ سب؟ دنیا کو نہیں دیکھ رہے ہو کدھر ہو رہا؟ تم جاہل آدمی ہو. پڑھے لکھے نا، پڑھے لکھے ہم ہیں. دیکھو ہم ہیں، پوری دنیا پہ نگاہ ہے ہماری، اور تم لوگ بس حسین 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 کیے رہے. اعتراض کرتے ہی نہیں. حسین سے محبت کیوں؟ حسین کا جلسہ کیوں؟ ان کا ذکر کیوں؟ ایک جواب دے کے بات تو ختم کروں گا. جب کوئی نماز پڑھنے جائے، بہت غور سے سنیے گا، نماز پڑھنے جائے، کیوں جاتا ہے؟ اتنا تو معلوم ہوگا، نماز پڑھنے کیوں جاتا ہے؟ نماز فرض ہے. نماز کیا ہے؟ عاقل بالغ مسلمان ہے تو فرض ہے. رمضان کا روزہ آئے تو رکھتا ہے نا، کیونکہ رمضان کا روزہ عاقل بالغ ہے تو فرض ہے. مالدار ہے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے. اور دولت آ گئی تو حج کرنا سال زندگی میں ایک بار. اچھا، کوئی نماز پڑھنے نہ جائے تو آپ اسے ضرور کہو گے بھائی صاحب نماز فرض ہے، مسجد خالی رہتی ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے. کہو گے کہ نہیں؟ بولیے، یہ کہنا اس کا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا یار. میں سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، جو بات کہہ رہا ہوں اسے بولو. نماز فرض ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، مسجد میں آؤ، مسجد تاکہ لگے کہ ہاں مسلمانوں کی مسجد ہے، جنہوں نے بنائی ہے، خالی نہیں چھوڑی ہے. بول رہے ہاں بالکل. رمضان کا مہینہ آ جائے، مفتی صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب، بڑے بھائی ابا کہیں بیٹا بڑے ہو گئے ہو، روزہ رکھ لو، روزہ فرض ہے تم پر. کہیں گے کہ نہیں؟ کیا آپ ڈانٹو گے ان کو؟ بولو، چپ ہو جاؤ گے کہ بات تو صحیح ہے. زکوٰۃ ہے، مولوی صاحب ملے بھائی ہمارے مدرسہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے 2.5% مال کا، یہ فرض ہے آپ پر. ٹھیک ہے. دولت ہو گئی، اتنا پیسہ ہے، حج کرنے نہیں جا رہے ہو، بہانہ بنا رہے ہو، ابھی بٹیا کی شادی نہیں کی، ابھی بیٹوا کی شادی نہیں کی ہے، جب بٹیا بیٹوا کی شادی کر لیں گے تب جائیں گے. لگتا ہے کہ پوری اپنی عمر کی لسٹ اپنے پاس رکھے ہوئے کب مریں گے. بہرحال اب جو بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی نماز پڑھنے جائے تو کوئی بیوقوف بھی سوال نہیں کرنے آئے گا بھیا نماز پڑھنے کیوں آئے. کوئی اگر رمضان کا روزہ رکھے تو پگلا بھی نہیں کہے گا کہ بھیا تم نے روزہ کیوں رکھا ہے. کوئی اگر زکوٰۃ دے تو مسلمان ہے تو یہ تو بالکل نہیں بولے کہ بھیا زکوٰۃ کیوں دے رہے ہو. اور کوئی اگر حج کے لیے ایئرپورٹ سے جائے تو اس کے احرام کو پکڑ کے کھینچے گا نہیں کہ بھائی صاحب آپ احرام پہن کے کہاں جا رہے ہیں. ہاں پوچھے گا اگر آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، بھائی نماز فرض ہے، مسجد کیوں نہیں جاتا؟ روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان میں کیوں نہیں پڑھتا؟ مالدار ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، کیوں نہیں دیتا؟ سب کچھ دولت ہے، جائیداد ہے، مگر حج کرنے کیوں نہیں جاتا؟ تو سوال کرنے والوں سے ہوگا یا نہ کرنے والوں سے؟ پہلے سمجھیے، نماز پڑھنے والوں سے سوال ہوگا یا نماز نہ پڑھنے والوں سے؟ زکوٰۃ دینے والوں سے سوال ہوگا یا نہ دینے والوں سے؟ حج نہ کرنے والوں سے سوال ہوگا کہ حج کرنے والوں سے؟ نہ کرنے والوں سے. اتنا سمجھ گئے تو یاد رکھو،
اہل بیت کی محبت یہ کسی عقیدت کا نتیجہ نہیں، اہل بیت کی محبت یہ کسی عقیدت کا نتیجہ نہیں۔ جس طرح میں بہت کنٹرول ہو کر کے جملہ دے رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ مولانا بھی سن رہے ہیں، مفتی بھی سن رہے ہیں، جس طرح نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض مالک نصاب پر، حج فرض مالک استطاعت پر، جس طرح فرشتوں کا وجود سب مانتے ہو نا، اسی طرح اہل بیت کی محبت فرض عین ہے۔ اہل بیت کی محبت یہ سنت نہیں، مستحب نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت سنت لوازمہ سے نہیں، بلکہ اہل بیت کی محبت یہ فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ تو اس لیے سوال حسین کی مجلس کرنے والوں سے نہیں ہوگا، سوال تو تم سے ہوگا کہ نبی کے امتی ہو اور محرم کا مہینہ ہے اور حسین کی مجلس میں کیوں نہیں آئے؟ یہ ہے، یہ عقل و دانش والے، یہ فکر کرنے والے جو دینے والے ہیں۔ اہل بیت کی محبت صرف یہ مت سمجھیے گا سنت ہے، مستحب ہے، پیری مریدی کے لیے ضروری ہے۔ اہل بیت کی محبت یہ فرض عین ہے، فرض عین ہے، فرض عین ہے۔